السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہم ان ایپیسوڈز کے ذریعے سے جانیں گے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ کیوں اختلاف پیدا ہوا، اور جانیں گے جنگ صفین کی کہانی۔ جنگ جمل سے فارغ ہو کر حضرت علی کے لیے سب سے بڑا کام ملک شام کو قابو میں لانا اور حضرت امیر معاویہ سے بیعت لینا تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے کوفہ کو اپنی قیام گاہ بنانا مناسب سمجھا۔ حضرت علی کے لشکر میں سب سے بڑی طاقت کوفیوں کی تھی، اس لیے بھی کوفہ کو دارالخلافہ بنانا مناسب تھا۔ حضرت علی سے پہلے خلفاء کو خود میدان جنگ میں جانے اور سپہ سالاری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی، لیکن حضرت علی مجبور ہو گئے تھے کہ خود فوجیں لے کر میدان میں نکلیں اور ایک سپہ سالار کی حیثیت سے کام کریں۔ لہٰذا ان حالات میں ان کے لیے بجائے مدینہ کے کوفہ کا قیام زیادہ مناسب اور ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت علی بصرہ میں عبداللہ بن عباس کو حاکم مقرر کر کے خود لشکر کے ساتھ کوفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب جنگ جمل ختم ہو گئی اور حضرت علی کوفہ کی طرف تشریف فرما ہوئے تو امیر معاویہ کو فکر ہوئی کہ اب ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی ان کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ مصر میں قیس بن سعد کو بخوبی قوت حاصل ہے اور وہ حضرت علی کے بھیجے ہوئے اور انہی کے ہمدرد اور ہم خواہ ہیں۔ حضرت علی جب کوفہ کی طرف سے حملہ کریں گے تو وہ ضرور قیس بن سعد کو حکم دیں گے کہ تم دوسری طرف مصر سے فوج لے کر حملہ کرو۔ جب دو طرف سے ملک شام پر حملہ ہوگا تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ امیر معاویہ کو قدرتی طور پر اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی مہلت بخوبی مل گئی تھی۔ دوسرا، انہوں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی بھی بالکل نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی کا خون آلودہ کپڑے اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں ان کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ وہ روزانہ اس خون آلود پیراہن اور ان انگلیوں کو جامع مسجد دمشق میں ممبر پر رکھتے تھے اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر رنج کرتے تھے۔ شام کا صوبہ چونکہ ہر وقت قیصر روم کے حملوں کا مقام بن سکتا تھا، لہٰذا ملک شام میں پہلے ہی سے زبردست فوج ہر وقت موجود رہتی تھی۔ ان تمام لوگوں نے قسمیں کھا لی تھیں کہ جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے اس وقت تک فرش پر نہ سوئیں گے اور ٹھنڈا پانی نہ پئیں گے۔ ملک عرب کے نامور اور بہادر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور ان کی خاطر مدارات کرنے میں بھی حضرت امیر معاویہ کمی نہ کرتے تھے۔ اپنے دعوے اور مطالبے کی معقولیت ثابت کرنے اور اپنے آپ کو حضرت عثمان غنی کا وارث بنا کر مظلوم ظاہر کرنے سے غافل نہ تھے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ان کو 1 سال کی مہلت مل چکی تھی، جس میں سوائے ان تیاریوں کے ان کو اور کوئی کام نہ تھا، لیکن حضرت علی کو اس عرصے میں برابر مصروفیت درپیش رہی۔ اگرچہ کوفہ میں تشریف لانے کے بعد بظاہر حضرت علی کے دائرے حکومت میں سوائے ایک صوبہ شام کے تمام اسلامی ملک شامل تھے، لیکن ان کو ان اسلامی ملکوں میں وہ اثر اور وہ اقتدار حاصل نہ ہوا جو فاروق اعظم کے زمانے میں خلیفہ اسلام کو حاصل تھا۔ حجاز، یمن،
عراق، مصر، ایران اور ہر جگہ ان کے فرما برداروں کے ساتھ ایسے لوگ بھی برابر پائے جاتے تھے جو حضرت علی پر اعتراضات کرتے اور ان کے طرز عمل پر نکتہ چینی کرنے میں خوب سرگرم رہتے تھے۔ لہٰذا حضرت علی کسی صوبے سے پوری فوج مدد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی نے کوفہ میں تشریف لا کر ملک شام پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کیں۔ عبداللہ بن عباس اپنا لشکر لے کر بصرہ سے روانہ ہو گئے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت علی بھی کوفہ میں ابو مسعود انصاری کو اپنا قائم مقام مقرر فرما کر مقام نخیلہ کی طرف تشریف لے گئے اور لشکر کو ترتیب دینے میں مصروف ہوئے۔ یہیں عبداللہ بن عباس بھی اہل بصرہ کا لشکر لیے ہوئے آ پہنچے۔ حضرت علی نے یہاں زیاد بن نصر حارثی کو 8,000 فوج دے کر بطور لشکر کے آگے روانہ کیا۔ اس کے بعد شریح بن ہانی کو 4,000 کی جمعیت دے کر زیاد کے پیچھے بھیجا اور خود نخیلہ سے کوچ کر کے مدائن تشریف لائے۔ مدائن میں مسعود ثقفی کو عامل مقرر کر کے معقل بن قیس کو 3,000 لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علی مدائن سے روانہ ہو کر رقہ کی طرف چلے۔ رقہ کے قریب دریائے فرات کو پار کیا اور یہاں زیاد، شریح، معقل وغیرہ تمام سرداروں کا لشکر جمع ہو گیا۔ اور ادھر حضرت امیر معاویہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی لشکر عظیم لیے ہوئے ملک شام کے ارادے سے آ رہے ہیں تو انہوں نے ابو العور سلمی کو ایک دستہ فوج دے کر بطور مقدمۃ الجیش کے آگے روانہ کیا۔ حضرت علی نے دریائے فرات کو پار کرنے کے بعد زیاد اور شریح دونوں سرداروں کو پھر مقدمۃ الجیش کے آگے روانہ کیا۔ زیاد اور شریح کو شام کی حد میں داخل ہو کر معلوم ہوا کہ ابو العور سلمی لشکر شام لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً حضرت علی کو خبر دی۔ حضرت علی نے اشتر کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ جب زیاد اور شریح تک پہنچو تو تمام لشکر کی سرداری اپنے ہاتھ میں لے کر زیاد اور شریح کو دائیں اور بائیں کی سرداری پر مقرر کر دینا، اور جب تک شام کا لشکر تم پر حملہ نہ کرے اس پر حملہ مت کرنا۔ اشتر نے پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لے کر زیاد اور شریح کو دائیں اور بائیں کا افسر بنا دیا۔ ادھر ابو العور بھی مقابل آ کر خیمہ زن ہوا۔ صبح سے شام تک دونوں لشکر خاموش ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن رہے، لیکن شام کے وقت ابو العور نے حملہ کیا۔ تھوڑی دیر لڑ کر دونوں فریق ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اگلے دن صبح کو ابو العور لشکر کی صف سے نکل کر میدان میں آیا۔ ادھر سے ہاشم بن عتبہ نے نکل کر مقابلہ کیا۔ عصر کے وقت تک دونوں لڑتے رہے، پھر ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے اپنے لشکر کو واپس ہو رہے تھے کہ اشتر نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ ابو العور نے بھی اپنے آدمیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ شام تک کشت و خون جاری رہا۔ رات کی تاریکی نے حائل ہو کر لڑائی کو ملتوی کیا۔ دونوں فریق اپنے اپنے خیموں میں رات بسر کرنے کے لیے چلے گئے۔ اگلے دن حضرت علی بھی پہنچ گئے اور معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ بھی اپنا لشکر لیے ہوئے قریب آ پہنچے ہیں۔ حضرت علی نے لڑائی اور حملے کو روک کر اشتر کو حکم دیا کہ تم بہت جلد دریائے فرات کے ساحل پر پہنچ کر پانی پر قبضہ کرو۔ اشتر جب فرات کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ امیر معاویہ نے پہلے ہی آ کر پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔
حضرت علی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے صعصع بن سعان کو امیر معاویہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم تم سے اس وقت تک نہ لڑتے جب تک کہ تمہارے اجر کو نہ سن لیتے اور بذریعہ تبلیغ حق تم پر حجت پوری نہ کر لیتے، لیکن تمہارے آدمیوں نے گالی دے کر لڑائی چھیڑ دی۔ اب ہم مناسب یہی سمجھتے ہیں کہ تم کو پہلے راہ حق کی دعوت دیں اور جب تک حجت پوری نہ کر لیں لڑائی شروع نہ کریں، مگر افسوس ہے کہ تم نے فرات پر قبضہ کر کے ہمارے لیے پانی بند کر دیا۔ لوگوں کا پیاس سے برا حال ہو رہا ہے، تم اپنے ساتھیوں کو حکم دو کہ پانی لینے سے ہم کو نہ روکیں یہاں تک کہ لڑائی کا فیصلہ ہو جائے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس غرض سے ہم یہاں آئے ہیں اس کو بھلا کر پانی پر لڑیں اور جو غالب ہو وہی پانی پی سکے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ امیر معاویہ نے اسی وقت اپنے مشیروں کو طلب کر کے یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا۔ عبداللہ بن سعد سابق گورنر مصر اور ولید بن عقبہ نے کہا کہ ہم کو پانی سے قبضہ نہیں اٹھانا چاہیے اور ان کو پیاسا ہی مارنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا تھا اور ان کو پیاسا شہید کیا تھا۔ عمرو بن عاص نے اس کے خلاف رائے دی کہ پانی ہرگز بند نہ کیا جائے اور حضرت علی کے لشکر کو پیاس کی تکلیف نہ دی جائے۔ اسی مجلس میں صعصع وہاں سے ناراض اٹھ کر حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ وہ ہم کو پانی لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت علی نے اشعث بن قیس کو سواروں کا ایک دستہ دے کر بھیجا کہ پانی پر زبردستی قبضہ کرو۔ ادھر سے ابو العور سلمی نے مقابلے کی تیاری کی اور دونوں طرف سے تیر بازی بھی ہوئی، نیزے بھی چلے، تلواریں بھی چمکیں، خون بھی بہا اور سر بھی جسم سے جدا ہوئے، لیکن یہ فیصلہ ابھی نہ ہونے پایا تھا کہ پانی پر کون فریق قابض رہ سکے گا۔ اتنے میں عمرو بن عاص نے امیر معاویہ کو سمجھایا کہ اگر تم نے پانی کے اوپر سے قبضہ نہ اٹھایا اور حضرت علی اور ان کے لشکر کو پانی کی تکلیف پہنچی اور وہ پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے تو یقیناً خود تمہارے لشکر کے بہت سے آدمیوں کا جذبہ رحم حرکت کرے گا اور وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر حضرت علی کے لشکر میں جا ملیں گے اور تم پر سخت دلی اور ظلم کی تہمت لگا کر حضرت علی کی طرف سے لڑیں گے۔ امیر معاویہ نے اسی وقت اعلان کرا دیا کہ فریق مخالف کو پانی سے نہ روکا جائے اور پانی کی تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طرح یہ ہنگامہ بھی مشتعل ہو کر جلد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک دونوں لشکر بنا لڑائی کے خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے ڈٹے رہے۔ حضرت علی کے پاس حجاز، یمن، ایران اور عرب کے مختلف حصوں سے اور صوبوں سے بھی فوجیں آ گئی تھیں اور حضرت علی کے لشکر کی کل تعداد 90,000 تھی۔ امیر معاویہ کے پاس آدمیوں کی کل تعداد 80,000 تھی۔ ان دونوں لشکروں کے سپہ سالار اعظم حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ تھے۔ 2 دنوں کی خاموشی کے بعد تیسرے دن 1 ذی الحجہ سن 36 ہجری کو حضرت علی نے بشیر بن عمرو بن محسن انصاری، سعید بن قیس اور شید بن ربیع تمیمی کی ایک جماعت امیر معاویہ کے پاس بھیجی کہ ان کو سمجھائیں اور اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ یہ لوگ جب امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچے تو پہلے بشیر بن عمرو نے کہا کہ اے امیر معاویہ، آپ مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا نہ کرو اور خون ریزی کا موقع آپس میں نہ آنے دو۔ امیر معاویہ نے جواب دیا کہ آپ نے اپنے دوست حضرت علی کو بھی نصیحت کی یا نہیں؟
بشیر نے جواب دیا کہ وہ سابق الاسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے خلافت اور امارت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تم کو چاہیے کہ ان کی بیعت اختیار کر لو۔ امیر معاویہ نے جواب دیا کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ شید بن ربیع نے کہا، اے معاویہ، حضرت عثمان کے خون کے مطالبے سے متعلق ہم تمہارے اصل مدعے کو خوب سمجھتے ہیں۔ تم نے اسی لیے حضرت عثمان کی مدد کرنے میں دیر کی تھی کہ وہ شہید ہو جائیں، اور تم ان کے خون کے مطالبے کو بہانہ بنا کر خلافت و امارت کا دعویٰ کرو۔ اے معاویہ، آپ اپنے خام خیال سے درگزر کرو اور حضرت علی سے جھگڑا نہ کرو۔ معاویہ نے اس کا سختی سے جواب دیا۔ شیت نے بھی ویسا ہی جواب دیا اور یہ سفارت بلا نتیجہ واپس چلی آئی۔ جب صلح کی کوشش ناکام رہی تو مجبوراً لڑائی شروع ہوئی، مگر چونکہ دونوں طرف مسلمانوں اور ایک دوسرے کے عزیز دوست تھے تو لہٰذا دلوں میں قتال کا ویسا جوش نہ تھا جیسا کہ کافروں کے مقابلے میں ہوا کرتا تھا۔ عام طور پر لوگ یہی چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ٹل جائے اور مصالحت ہو جائے۔ لڑائی کی صورت یہ تھی کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی میدان میں نکلتا اور ایک دوسرے سے لڑتا۔ باقی لشکر دونوں طرف سے اس لڑائی کا تماشا دیکھتے۔ کچھ دنوں تک تو روزانہ اسی طرح جنگ کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر لڑائی نے کسی قدر ترقی کی صورت اختیار کی تو صرف یہیں تک محدود رہی کہ دونوں طرف سے ایک ایک سردار اپنی اپنی محدود جماعت لے کر نکلتا، اور اس طرح ایک جماعت کی دوسری جماعت سے لڑائی ہوتی اور باقی لشکر اپنی جگہ خاموش اور تماشائی رہتا۔ یہ سلسلہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1 مہینے تک دونوں لشکروں نے آئندہ بڑی خون ریز جنگ کے لیے آپس میں جنگی مشق کو جاری رکھا۔ اس 1 مہینے کی لڑائی کو جنگ صفین کا پہلا حصہ سمجھنا چاہیے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو کر جب محرم کا مہینہ شروع ہوا تو 1 محرم سن 37 ہجری تک 1 مہینے کے لیے دونوں طرف سے لڑائی کو روک دیا گیا۔ اس 1 مہینے میں دونوں طرف کی فوجیں بالکل خاموش رہیں۔ مصالحت کی بات چیت پھر ایک بار شروع ہو گئی۔ محرم کے مہینے میں حضرت علی نے ایک سفارت امیر معاویہ کے پاس روانہ کی کہ پھر صلح اور مصالحت کا سلسلہ قائم کریں۔ اس سفارت میں عدی بن حاتم، زید بن قیس، زیاد بن حصفہ، شید بن ربیع شامل تھے۔ شید بن ربیع پہلی مرتبہ بھی گئے تھے اور انہی سے امیر معاویہ کی سخت کلامی تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ اس مرتبہ پھر شید کا سفارت میں شامل ہونا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس جماعت نے امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا فرض ادا کیا۔ پہلے عدی بن حاتم نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے معاویہ، حضرت علی کی اطاعت قبول کر لو۔ تمہاری بیعت کر لینے سے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ تمہارے اور تمہارے دوستوں کے سوا اور کوئی بیعت سے انکار نہیں کرتا۔ اگر تم نے مخالفت پر اصرار کیا تو ممکن ہے کہ وہی صورت پیش آئے جو اصحاب جمل کو پیش آئی۔ امیر معاویہ نے بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اے عدی، آپ صلح کرانے آئے ہو یا لڑنے؟ کیا آپ مجھ کو اصحاب جمل کا واقعہ یاد دلا کر لڑائی سے ڈرانا چاہتے ہو؟
کیا آپ نہیں جانتے کہ میں حرب کا پوتا ہوں؟ مجھے لڑائی کا متعلق ڈر نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قتل کرائے گا۔ اس کے بعد یزید بن قیس بولے کہ ہم لوگ سفیر ہو کر آئے ہیں۔ ہمارا یہ منصب نہیں کہ آپ کو نصیحت کریں، لیکن ہم کو اس بات کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو اور نا اتفاقی دور ہو۔ یہ کہہ کر حضرت علی کے فضائل اور ان کا خلافت کا مستحق ہونا بیان کیا۔ اس کے جواب میں امیر معاویہ نے کہا کہ آپ ہمیں جماعت کی طرف کیوں بلاتے ہو؟ جماعت ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ہم آپ کے دوست کو مستحق خلافت نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلیفہ کو قتل کیا اور ان کے قاتلوں کو پناہ دی۔ صلح تو اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں، اور اس طرح پھر ایک بار صلح کی جو کوشش تھی وہ اپنے انجام تک نہ پہنچ سکی۔